हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। और फाइनली अब उस टॉपिक की ओर बात करने का वक्त आ गया है। मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाए। इधर उधर से बातें आ रही थी लेकिन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा था। ए क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और बी क्योंकि इधर उधर से बातें थीं। लेकिन अब पीसीबी चेयरमैन की तरफ से इंटरव्यू हुआ है और उसके उन्होंने कंफर्म कर ही दिया है बेसिकली क्या सूरत हाल चल रही है एशिया कप 2023 की होस्टिंग राइट्स की। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी बीसीसीआई और पीसीबी क्या हालात चल रहे थे गोइंग इनटू द मीटिंग टू डिस्कस कि हमने कैसे करना है, न्यूट्रल वेन्यू पे करना है, पाकिस्तान में खेला जाना है। बहुत कोल्ड वॉर चल रही थी दोनों बोर्ड्स के बीच में। कोई इधर से शॉट मारता था, कोई उधर से शॉकर देता था। लेकिन फाइनली मीटिंग हुई है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊंगा, आई हैव अ लॉट टू गेट ऑफ माई चेस्ट। और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इस चैनल में देखा है, मुझे ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती कोई चीज़ अगर हो रही हो उसको सामने लाने की, कोई चीज़ अगर गलत हो रही है उसको सामने लाने की। और इधर ही आज मैं पीसीबी की जो स्टांस थी उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ और बीसीसीआई की जो रिजिडनेस थी उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं स्टेप बैक लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो इंतहाई नॉलेजेबल क्रिकेट फैंस हैं। दे डू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और मैं इधर तक बोलूँगा कि इवन इस चैनल पे जितने कमेंट्स में जो इंकरेजमेंट दी है इंडियन क्रिकेट व्यूअर्स ने, शायद उतने पाकिस्तानी क्रिकेट व्यूअर्स ने भी ना दी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल पाकिस्तानी। और आप लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो मैं प्रेजेंट करूँगा एंड आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो एप्स टू गिव। तो होपफुली आप मेरी बात को समझेंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इधर। तो हम बात शुरू करते हैं। नजम सेठी ने बोला था कि सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो टीम्स पार्टिसिपेट करनी है जो एशिया कप में, वो भी आ चुकी हैं। तो वेयर इज़ द इशू, इंडिया क्यों नहीं आ रहा कि कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। तो इंडिया ने इसके जवाब में कहा कि हमें अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं मिली। तो जब पीसीबी ने कहा हमें आप कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें कि आपकी गवर्नमेंट ने इस रीज़न की वजह से मना किया, तो ऑल दिस सेड वाज कि हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान से। अब बेसिकली ये एक एडमेंट नेचर है इंडिया का कि हम नहीं खेल सकते और हमारी गवर्नमेंट ने कहा एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। अब पाकिस्तान क्या करे, अब आप मुझे बताएं। वो इतनी देर से सारी कंट्रीज को होस्ट कर रहा है, इतनी देर से क्रिकेट की रिवाइवल चाह रहे हैं अपनी कंट्री में। चैंपियंस ट्रॉफी सामने आने लगी है, एशिया कप अभी हो रहा है, वर्ल्ड कप के लिए हमने खेलने जाना है। तो अगर आप अभी थोड़ा सा भी कंसीड नहीं करेंगे तो वाई वुड वी कंसीड एनीथिंग फॉर यू इन द आईसीसी वर्ल्ड कप। अब बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या नजम सेठी ने मेंशन किया, लेकिन आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, मैं आप लोगों को बताऊंगा जो रियल रीज़न है वाई बीसीसीआई कैन नॉट अफोर्ड फॉर पीसीबी टू प्ले देयर मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप एनीवेयर एल्स। जो सीधी बात है, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो रियल रीज़न है, बीसीसीआई नहीं चाहती कि पीसीबी अपने मैचेस कहीं और खेले वर्ल्ड कप के। तो ये इसके बारे में वीडियो के आखिर में आऊँगा, उसके लिए डू चेक इट आउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ नजम ने क्या कहा। नजम ने कहा कि 3-4 मीटिंग्स हुई थी और बेसिकली प्रपोजल यही था कि पाकिस्तान अपने मैचेस खेले पाकिस्तान में और इंडिया के मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में खेले जाएं। तो बेसिकली 2 वेन्यूज़ में ये टूर्नामेंट होना था। तो इसके हवाले से जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि यार एक ही जगह करते हैं, जो बाकी मेंबर्स थे एसीसी के, आसान होगा। लेकिन जब पीसीबी ने अपना फोर्ट रखा और पीसीबी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वरना हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब बाकी मेंबर्स ने कहा कि यार एशिया कप हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के बगैर, तो लेट्स जस्ट डू इट लाइक दिस। तो उसके बाद बात हुई कि खर्चे वगैरह की बहुत बात हो रही थी, मीडिया में ये भी आ रही थी खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, वीज़ा कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन नजम ने इस बात को शट डाउन किया। उन्होंने कहा एसीसी के पास इनफ फंड्स हैं कि वो ये बर्दाश्त कर सके। और जो सीधी बात है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच 80% रेवेन्यू जो है एशिया कप का उधर से ही आएगा। तो अगर ये मैच नहीं होगा तो वैसे ही आपके खर्चे ज़्यादा ही होंगे और रेवेन्यू कम ही होगा। तो इसका इतना कोई हवाला नहीं लग रहा था नजम को। उसके अलावा उन्होंने कहा जो लॉजिस्टिक्स इशू बता रहे थे जो बीसीसीआई थे और जो बाकी मेंबर्स के, लॉजिस्टिकली अब इतना कम टाइम रहेगी, हम कैसे करें। तो उस हवाले से नजम ने कहा कि ये स्केड्यूल है, ये डेट्स हैं, ऐसे मैचेस होंगे, हर चीज़ प्रिपेयर्ड थी, डिटेल्ड आउट, प्लान्ड आउट, प्रेजेंटेबल, एंड देयर इट वाज। और उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है अपना काम करके गया था पीसीबी, मैं हाईली कमेंट करता हूँ नजम और उनकी टीम को कि हर चीज़ बेसिस कवर्ड थे। तो उन्होंने सामने रख दिया कि ये खर्चे और ये लॉजिस्टिक्स। उसके बाद बीसीसीआई ने एक और ऑफ़र मारी पीसीबी को और एसीसी को कि आप जो हैं
اپنے جو ایشیا کپ کی ہوسٹنگ رائٹس ہیں اس سال کے وہ آپ دے دیں آگے سری لنکا کو دے دیں اس سال یا بنگلہ دیش کو دے دیں, اور جو 2 سال بعد سری لنکا یا بنگلہ دیش میں ہوگا آپ اس وقت کرا دینا ایشیا کپ, اور شاید ہمارے حالات اس وقت بہتر ہو جائیں پاکستان انڈیا کے, اور شاید انڈیا آگے کھیل لے. مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ جاؤ اور میں آتا ہوں اور اس کے بعد دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہو تو ہوز ٹو سے کہ 2 سال میں کیا ہوتا ہے, ملک کے حالات کدھر ہوتے ہیں, انڈیا کے ملک کے حالات کدھر ہوتے ہیں, دونوں کی ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں, شاید اس سے زیادہ کمبسٹیبل ہوں 2 سال بعد. تو نجم سیٹھی نے کہا نو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک بیکاز وی نیڈ دس ڈیسیجن رائٹ ناؤ, کیونکہ یہ ہے ورلڈ کپ ایئر, اور اگر آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے آنا ہے یا نہیں ورلڈ کپ میں, آئی سی سی کا جو ہے ایونٹ. تو اس وقت صرف اے سی سی کی حد تک ہی باتیں چل رہی ہیں, آئی سی سی کو انوالو نہیں کیا گیا. جب پتہ چلے گا کہ انڈیا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, فائنل جب ہوگا تب نجم سیٹھی آئی سی سی کے پاس جائیں گے کہ انڈیا نہیں آیا اے سی سی ایشیا کپ کے لیے تو ہم ورلڈ کپ کھیلے نہیں جا رہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار سواپ کرنے میں کیا مسئلہ ہوگا اگر پاکستان کھیل بھی لیتا ہے بنگلہ دیش میں فار ایگزامپل, تو کیونکہ انڈیا ہے اتنا بڑا تو فلائٹ, اور نو ڈاؤٹ انڈیا از ہیوج, تو فلائٹس لینے میں اتنے زیادہ سینٹرز ہوتے ہیں, اتنا ٹائم لگتا ہے, تو بنگلہ دیش کی فلائٹ میں اتنا ہی ٹائم لگے گا. ایک اور بات ہے جو پیسوں کی بات ہے, نجم سیٹھی نے کہا کہ بہت ہیوی نقصان ہوگا اگر پاکستان نہیں پارٹیسپیٹ کرتا, اور یہ ایشیا کپ جو ہے اس کے اندر وہ بولتا ہے کہ یار اگر آپ نہیں آ رہے تو ہم نہیں کھیل رہے. $2 to $3 million لاس ہوگا پاکستان کو, وچ از اے لاٹ آف منی اسپیشلی ان دس اکانومی. لیکن نجم نے کہا کہ $2-3 ملین کچھ بھی نہیں ہے عوام کی وشز کے سامنے. عوام کی وش, عوام کے مورلز, اور جو کنٹری کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کے سامنے $2-3 ملین کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ دے آر پریپیئر ٹو فیس دیٹ لاس. کیونکہ اب ماشاء اللہ پی ایس ایل بھی آ گئی ہے, تو جتنے پیسے آئی سی سی ہمیں دیتا ہے اتنے ہی پیسے اب پی ایس ایل آ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ لائک وی کانٹ سروائیو اور اینی تھنگ. اور نجم نے اپنا اسٹانس کلیئر کیا کہ ہم عوام کی جو خواہش ہے اس کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو نیل ڈاؤن اور بینڈ اوور فار یور وشز, بینڈ اوور بیکورڈز فار یور وشز. تو اب سیدھی بات ہے, نجم نے اپنی کلیریفائی کر دی ہے پوزیشن کہ بھائی انف ہیز گون آن, اور یہ بڑی دیر سے معاملہ چل رہا ہے, اور اب ایسی کوئی بات نہیں کہ 2 سال بعد کریں یا یہ کریں, اب ڈیسائیڈ کرو, اور یہی ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریئل ریزن ہے وائی بی سی سی آئی کی ناٹ افورڈ فار پی سی بی ٹو پلے دیئر ورلڈ کپ میچز اینی ویئر ایلس. اور یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا اس وقت میڈیا میں, یہ میں نے خود ہی سوچی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ میچز پاکستان کے ٹرانسفر ہو جائیں فار ایگزامپل بنگلہ دیش, تو اس کا مطلب یہ ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونا تھا وہ اب ڈیوائڈ آؤٹ ہو جائے گا انڈیا اور بنگلہ دیش میں, کیونکہ پاکستان صرف ایک ٹیم ہے جو میچز مانگ رہی ہے نیوٹرل وینیو میں. لیکن پاکستان صرف اپنے آپ سے تو نہیں کھیلے گی, پاکستان ساری ٹیموں سے کھیلے گی بیکاز دس از اے راؤنڈ رابن ٹورنامنٹ. تو فار ایگزامپل 10 ٹیمیں ہیں تو 9 میچز جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں اگینسٹ ایوری ڈفرنٹ کنٹری, اور وہ 9 میچز لیٹ سے بنگلہ دیش میں ہوں گے تو 9 میچز کا ریونیو جائے گا, اور 9 میچز کی ہوسٹنگ جائے گی. بیسکلی جو ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ رائٹس ہے وہ صرف انڈیا نہیں کرے گی بلکہ وہ سپلٹ ہو جائے گی لیٹ سے بنگلہ دیش اور انڈیا میں. تو ورلڈ کپ ول ناٹ بی ان انڈیا دین, کیونکہ 9 میچز باہر ہو رہے ہوں گے, اینڈ بی سی سی آئی کی ناٹ افورڈ کہ 9 میچز باہر ہو. وہ ریونیو جو ان کو اسٹیڈیم سے ملے گا, وہ جو پہچان ہوگی کہ یار انڈیا پورا ورلڈ کپ کرا رہا ہے, کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا بنگلہ دیش میں میچز ہوں. تو یہاں پہ بیسکلی ٹرکی سچویشن بن گئی, اور کیا پاور پلے کھیل کے آیا اپنا نجم سیٹھی, نو ڈاؤٹ ہی لیڈ آؤٹ دا گراؤنڈ ورک اینڈ ہی فالوڈ تھرو, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دا پی سی بی کہ انہوں نے ایسے ساری چیزیں فاؤنڈیشن ڈالی کیونکہ چیمپئنس ٹرافی سامنے آ رہی ہے. اور میں نے اس بات کو پک کیا تھا کہ انہوں نے نجم نے انٹرویو میں چیمپئنس ٹرافی کی کوئی بات نہیں کی, اور یہ سمپل وجہ ہے بیکاز آف دا ریزن آئی گیو یو. یہ اتنی بڑی ریزن ہے نا کہ جو 9 میچز کھیلے جانے ہیں ادھر ادھر, سارا ورلڈ کپ ڈیوائڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اس وقت اے سی سی میں بہت کم ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, ایز یو نو اٹس جسٹ ایشین ٹورنامنٹ. سری لنکا, پاکستان, انڈیا آر دا بگ پلیئرز, بنگلہ دیش میں اور شاید کچھ اور منوز ہوں, ٹھیک ہے, یہ اتنی کنٹریز نہیں ہیں. تو نجم اس وقت چپ ہے, وہ صرف دیکھ رہے ہیں ابھی اے سی سی کیا کرتی ہے. اگر انہوں نے ایسی کوئی ڈیسیجن لی تب ان دی اینڈ پاکستان سیم ڈیسیجن لے گا, اور وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلنا ہوگا پاکستان کو, اور وہ کاسٹ کرے گا انڈیا کو, کیونکہ وہ 9 میچز ہوں گے, صرف 3-4 میچز نہیں ہوں گے, یا صرف 2-3 میچز نہیں ہوں گے.
اور وہ آبویسلی آئی سی ورلڈ کپ کی فار مور ریونیو جنریشن ہوتی ہے پر میچ جتنی وہ ہوتی ہے ایشیا کپ سے. تو دس از دا ریئل ریزن وائی BCCI cannot afford for PCB to play their matches elsewhere in the ICC Cricket World Cup in India. لیکن اب اسٹیپ بیک لیتے ہیں اور وہی بات ہے کہ ایشیا کپ میں کیا ہو رہا ہے. بال از ان انڈیاز کورٹ اور نجم سیٹھی نے بہت اچھے طریقے سے ڈربل کر کے دیا اور اب دیکھتے ہیں انڈیا کیا رسپانس آتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں پھر اپنی ریزن بتائیں نا, کہ کھل کے بتائیں نا پھر ریزن کیا ہے. سیفٹی وغیرہ کی تو کوئی ریزن ہے نہیں کیونکہ ساری ایشین ٹیمز آ گئی ہیں جو ICC کھیلنی ہیں. نیوزی لینڈ آ گئی, آسٹریلیا آ گئی, انگلینڈ, ہر کوئی آ گیا. سو لائک اگر آپ ابھی نہیں آؤ گے تو کبھی نہیں آؤ گے. تو مجھے نجم کی اسٹینڈ ٹوٹلی سمجھ آ رہی ہے. اور اب بال از ان انڈیاز کورٹ کہ کیا وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان آئیں گے. تو اب یہی ہے, اور اگر وہ نیوٹرل وینیو میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اٹ ول بی اے ویری ویری بگ نقصان ان دا ICC ورلڈ کپ. دس از ویئر اٹ اسٹینڈز گائز. اور اب ہم بس انتظار کر رہے ہیں BCCI کیا کرتا ہے. نو ڈاؤٹ BCCI دنیا کا بہت بڑا پاور ہاؤس ہے ICC میں, بہت پیسہ جنریٹ ہوتا ہے ادھر سے. لیکن اف یو تھنک دیٹ BCCI از کالنگ دا شاٹس فار پاکستان, you've got another thing coming. اور ایسے نہیں ہو سکتا. I don't dislike the BCCI honestly. BCCI بہت کچھ کرتا ہے کرکٹ کے اوپر اور انہوں نے اتنا انویسٹ کیا IPL میں, ساروں کو دکھاتے ہیں. I hate this idea that BCCI gets to call the shots for everyone else because that's not how it goes. Everybody calls the shots. تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. BCCI PCB میٹنگ ہوگی ہے. سوری گائز اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں تھوڑا زیادہ ایموشنل ہوا ہوں, ابھی چارج ہوا ہوں, لیکن یہ فیکٹ باتیں. میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں پاکستان انڈیا کے بیچ میں کرکٹ ہو, اور لگ رہا تھا اب قریب آ جائیں گے. اور میں ڈریم کرتا ہوں ایک دن انڈین ٹیم پاکستان میں آ کے کھیلے, کیونکہ بہت کتنے سال ہو گئے ہیں اب, لائک 2007-8. تو اللہ کرے ہو جائے. اور یہ ساری باتیں دل سے نکلی ہیں, اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ دو نیشنز اور قریب آئیں. I want cricket to resume. I want things to be better between the nations because honestly, جو Indian people ہیں, being in Canada and everything, بہت Indian لوگوں سے encounter ہوا ہے and amazing people, and I like Indian people a lot more than a lot of other people definitely. یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ synergies جو ہیں پاکستان انڈیا کی لینگویج اور کلچر بہت زیادہ میچ کرتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے جب اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں, لیکن اب فائنلی ٹائم آ گیا اور اب ڈیسیجن لینا ہے. بگ ایئر ہے, ایشیا کپ ایئر ہے, ورلڈ کپ ایئر ہے, اور BCCI اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. سو that was the thing guys. میں آپ لوگوں کو ریالٹی دی ہے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے جو تھی. تو hopefully you guys like the video. If you guys like the video and appreciate the opinion, then do subscribe to the channel. And بہت شکریہ آپ ساروں کا, آپ لوگوں نے بہت سپورٹ دیا ہے پچھلے مہینے میں. سو اس سب کا بہت شکریہ. پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں, نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں پرانی ویڈیوز پہ, نئی ویڈیوز پہ. So thank you again so much for that. And until next time guys, take care of yourself. Keep enjoying Ramzan and Assalamu alaikum.